بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمرہ کے بارے میں 20 دلچسپ حقائق۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ آپ کم عمری کرتے ہوئے کوئی شوقیہ غلطی نہ کریں، ہم نے عمرہ کے بارے میں کچھ دلچسپ فہرست مرتب کی ہیں۔ مسلمان خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے عمرہ کے دلچسپ حقائق کو سیکھنے سے آپ کو عمرہ کی ہر رسم کا مفہوم سمجھنے اور اس بات کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی کہ آپ اسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق انجام دیں۔ عمرہ ایک عربی لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہیں آبادی والی جگہ کا دورہ کرنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے شخص تھے جنہوں نے 629 عیسوی میں 2000 مسلمان پیروکاروں کے ساتھ عمرہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 مرتبہ چھوٹا حج کیا۔ عمرہ کی رسومات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی ہیں اور یہ اسلام سے پہلے کی کئی تقریبات کا مجموعہ ہیں۔ خانہ کعبہ کو اسلامی تاریخ میں متعدد بار منہدم اور دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ خانہ کعبہ کی بنیاد سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی اور آج جو ڈھانچہ ہم دیکھتے ہیں اس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی۔ بہترین عمرہ وہ ہے جو رمضان میں کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے مہینے میں عمرہ کرو کیونکہ یہ میرے ساتھ حج یا حج کے برابر ہے۔ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس طرح عمرہ کرنے والے تمام عازمین اللہ تعالیٰ کے مہمان سمجھے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو عمرہ کی رسومات عام کپڑوں میں ادا کرنے کی اجازت نہیں۔ عورتوں اور مردوں کو احرام باندھنا چاہیے۔ مردوں کے لیے احرام کا لباس ان کے جسم کے گرد بغیر سلے ہوئے سفید کپڑوں کے 2 ٹکڑوں کو لپیٹنا ہے۔ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ یہ ان کی ٹانگوں کو گھٹنوں اور ان کے سینے تک ڈھانپے۔ دوسری طرف خواتین کے لیے احرام کوئی بھی معمولی لباس ہے جو ان کے چہرے اور ہاتھوں کو چھوڑ کر پورے جسم اور بالوں کو ڈھانپتا ہے۔ حجاج کو میقات کی لکیروں کو عبور کرنے سے پہلے احرام کی حالت میں ہونا چاہیے، جس میں الجوفہ، ذوالخلیفہ، ذات العرق، یلملم شامل ہیں۔ عمرہ کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک عمرہ المفرد ذی الحجہ کے علاوہ سال کے کسی بھی وقت ادا کیا جا سکتا ہے۔ عمرہ التمت صرف حج کے مہینے میں ہی ادا کیا جا سکتا ہے۔ ایک حاجی کو ان کی تبدیلی کی اجازت نہیں ہے جب وہ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں۔ احرام باندھنے سے پہلے انہیں عمرہ کی نیت کرنی چاہیے۔ سعی کی رسم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی جدوجہد کی یاد میں انجام دی جاتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے لیے حضرت ہاجرہ علیہ السلام صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان 7 بار دوڑیں۔ زمزم کی بہار اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ یہ کنواں مکہ مکرمہ کے ایک صحرا کے وسط میں چھوٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں رگڑنے کے نتیجے میں نکلا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے بہتے ہوئے پانی کو روکنے کے لیے زمزم کہنے پر اس کنویں کا نام زمزم رکھا۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران کھڑے ہوئے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مقدس پتھر نرم ہو گیا ہے اور اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات کنندہ ہیں۔ حجاج کو طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل ادا کرنے چاہیے۔ عمرہ کی تکمیل کے بعد عازمین کو خلق اور تقصیر کی رسم ادا کرنا ہوگی۔ مردوں کو اپنا سر منڈوانا چاہیے، اس کے مقابلہ میں خواتین کو انگلی کے پور کے برابر ناخن کاٹنا چاہیے۔ اگر مرد کے سر پر بال نہ ہوں تب بھی اسے اسرہ کا استعمال کرتے ہوئے کھوپڑی کو صاف کرنا چاہیے۔ عمرہ کی رسومات سادہ ہونے کے باوجود انسان غلطیوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، فدیہ۔ عمرہ کے دوران جان بوجھ کر اور غیر ارادی غلطیوں کی تلافی کرنا۔
فدیہ کی 3 اقسام میں صدقہ، دم اور بدانہ شامل ہیں۔ 45 سال سے کم عمر کی خواتین کو محرم کے ساتھ عمرہ کے لیے جانا چاہیے۔ 45 سال سے زیادہ عمر کی خواتین کو اب بغیر محرم کے عمرہ کرنے کی اجازت ہے، تاہم انہیں خواتین پر مشتمل گروپ میں سفر کرنا چاہیے اور مردوں سے محفوظ فاصلے پر رہنا چاہیے۔ عازمین عمرہ کے دوران موبائل فون یا کسی بھی ڈیجیٹل ڈیوائس کا استعمال محدود رکھیں۔ ایسا کرنے سے انہیں اپنی توانائی اور ارتکاز کو کم عمری کی رسومات پر مرکوز کرنے میں مدد ملے گی۔ عمرہ یا حج کے لیے جاری کیا گیا ویزا اس وقت کی وضاحت کرتا ہے جب حاجی کو سعودی عرب میں قیام کی اجازت ہے۔ زیادہ قیام کرنے کی صورت میں حاجی پر 50,000 درہم جرمانہ، 6 ماہ کی قید اور یہاں تک کہ ملک بدری بھی وصول کی جائے گی۔